أشهد أن محمد رسول الله۔ رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ دین اسلام میں اذان کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اذان شاعر دین میں سے ہے۔ اذان کا احترام، اذان سے محبت ہر محبت کا ایمانی تقاضا ہے۔ اذان دینے کی فضیلت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ میدان حشر میں تمام لوگ گرمی سے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ مؤذنوں کو کوئی پریشانی نہ ہوگی، تب ان کی گردنیں بلند ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر لوگ مساجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نمازی تابع اور مؤذن متبوع ہوا، اور متبوع چونکہ سردار ہوتا ہے اس لیے قیامت کے دن اس کی گردن بلند ہوگی تاکہ اس کا سر نمایاں نظر آئے۔ جہاں اذان دینے کی اتنی فضیلت ہے، وہیں اذان کا احترام نہ کرنے کی سخت ترین وعید اور سخت سزائیں بھی ہیں۔ ان میں سے کچھ سزائیں تو اس دنیا میں ہی ہیں۔ آج اذان کا احترام کرنے پر اس کا اجر و ثواب اور اس کو نہ سننے پر اس کا عذاب کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس بارے میں کیا فرمان ہے؟ ایک شخص ان کے پاس آ کر اپنی پریشانیوں کا ذکر کرنے لگا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ اور اسی طرح اگر کوئی عورت بے پردہ ہو کر اذان سنے تو اس گھر پر کیا عذاب نازل ہوتا ہے؟ اسی موضوع پر گفتگو پیش کی جا رہی ہے۔ اذان کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور سننے کے فضائل و برکات کیا ہے؟ پیارے دوستو، اگر آپ ابھی تک ہماری اسلامی فیملی کا حصہ نہیں بنے تو کچھ پل نکال کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ اس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے۔ پہلا، آپ دین اسلام کی باتوں سے جڑے رہیں گے۔ دوسرا، آپ ہم سے جڑے رہیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب راضی ہوتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرانے والے سے جو نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ بس اللہ عز و جل ملائکہ مقربین سے فرماتے ہیں، میرے اس بندے کی طرف دیکھو کہ یہ پابندی سے اذان دیتا ہے اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، پس میں نے اپنے اس بندے کے گناہ بخش دیے ہیں اور میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ یہ اجر و ثواب تو اس شخص کے لیے ہے جو اذان دیتا ہے، اور اس شخص کے لیے بھی بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے جو جیسے ہی اذان کی آواز آئے اپنے سب کام کاج کو صرف اذان کے احترام میں چھوڑ دیتا ہے اور اذان سن کر اذان کے الفاظ دہراتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص انہی الفاظ کو دہرائے۔ پھر جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص یہی الفاظ دہرائے۔ پھر جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو تم میں سے ہر شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر اس کا جواب دے۔ پھر جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو تم میں سے ہر شخص لا حول ولا قوت الا باللہ سے اس کا جواب دے۔ پھر جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص یہی الفاظ دہرا کر اس کا جواب دے۔ پھر جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو تم میں بھی ہر شخص انہی الفاظ سے اس کی تائید کرے۔ بس جس نے اذان کے کلمات کے جواب میں یہ کلمات صدقے دل سے کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جہاں اذان سن کر اس کا جواب دینے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، وہیں اذان کا احترام نہ کرنے پر بھی سخت ترین وعیدیں بھی ہیں۔ جو شخص اذان کی آواز سن کر اپنے کام کاج میں مصروف رہتا ہے، اذان کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اپنے کام کاج نہیں چھوڑتا، اس شخص کے کاروبار میں برکت اللہ پاک اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک تاجر آ کر اپنی بے برکتی کا ذکر کرنے لگا۔
تو آپ نے فرمایا تم اذان کے وقت اپنے کام کاج کو ختم کر کے احترام اذان میں بند کر دیتے ہو یا خاموش ہو جاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا اذان کا احترام کرو، پھر دیکھنا کاروبار میں کیسی برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح ہماری جو بہنیں اذان کی آواز سن کر اپنے سر پر دوپٹہ نہیں اوڑھتی، ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ پھر جس پر اللہ کی لعنت برسے بھلا اس گھر میں رحمت کیسے آ سکتی ہے؟ وہ گھر خوشحال کیسے ہو سکتا ہے؟ اس گھر میں سکون کیسے آ سکتا ہے جو اذان کا احترام نہ کرتا ہو؟ یہاں اذان کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ واقعہ بھی پڑھ لیجئے۔ سندھ کے ایک گاؤں سے تبلیغی جماعت کا گزر ہوا تو پتہ چلا کہ یہاں کے لوگ بے دین ہیں، انہیں کلمہ تک نہیں آتا، حلال و حرام کی تمیز نہیں، خدا رسول کا نام نہیں سنا۔ ان اللہ کے بندوں نے انہیں دین کی دعوت دینے کا سوچا اور وہاں پہنچ گئے۔ گاؤں والوں نے اس شرط پر بات سننے کی حامی بھری کہ ہمارے ہاں ایک خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا اسے سپرد خاک کریں۔ جماعت والوں نے کفن دفن کا ضروری انتظام کیا، جنازہ پڑھا، ایک جگہ کو قبرستان کا نام دے کر خاتون کی تدفین کر دی گئی۔ دوران تدفین جماعت کے ایک ساتھی کے ضروری کاغذات قبر میں گر گئے۔ کاغذات اہم تھے، اس لیے قبر کشائی کا فیصلہ ہوا۔ اس صورتحال میں میت کے گھر والوں سے اجازت لی گئی۔ ان کی اجازت سے قبر کو کھولا گیا تو دیکھتے ہیں کہ قبر روشن اور نور سے پر ہے، ہر طرف پھول بکھرے پڑے ہیں، میت کا پورا جسم گلاب کی پتیوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ ایک سرخ گلاب میت کے ہونٹوں پر رکھا ہے جس سے قطرہ قطرہ پانی میت کے حلق میں جا رہا ہے۔ قبر کھلتے ہی ہر طرف خوشبو پھیلنے لگی، لہٰذا جلدی قبر کو بند کر دیا گیا، کیونکہ ایسے معاملات اللہ اور بندے کے درمیان راز ہوتے ہیں۔ میت کے گھر والوں کو اس عظیم نعمت کی خوشخبری سنائی گئی اور ساتھ ہی اس کی وجہ بھی پوچھی گئی۔ خاتون کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ ہم نے کبھی اسے کوئی نیک عمل کرتے نہیں دیکھا، ہاں ایک چیز جو وہ اکثر کیا کرتی تھی اور جسے ہم نے اسے ساری زندگی اس ایک عمل کو کرتے دیکھا۔ جماعت والوں نے اس عمل کے بتانے کا اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی عادت تھی کہ وہ کبھی بھی اذان کی آواز میں بیت الخلاء نہیں جاتی تھی، شدید حاجت بھی ہوتی تو ادب کی خاطر انتظار کر لیتی، اس حالت میں اذان کی آواز کانوں میں نہ آئے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کی حالت یہ ہے کہ گھروں میں بڑوں سے چھوٹوں تک کوئی اکا دکا ہو جو اذان کے لفظوں کا ادب کرتا ہو، اسے معلوم ہو کہ اذان میں مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اذان کی حرمت کی پاسداری اور اس کا اصل حق ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ حي على الفلاح، حي على الفلاح۔